و طالبان علوم نبویہ و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کے حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، شام کائنات کے بدر الدجا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، چارہ ساز درد مندہ، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے، پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی بہم تصلی علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے جس خطبے کے بعد جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو، یعنی کہ جس شے کے اندر اللہ رب العزت نے جان ڈال دی، اس جان کو موت آنی۔ عزیزان محترم، یہ محفل بھی اسی سبب سے، اسی متعلق سے منعقد کی گئی ہے کہ ایک شخص، ایک خاتون جو ہمارے مابین رہا کرتی تھی، اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم میں کا کوئی شخص اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے آیا، نہیں، ہر شخص کی ایک متعین مدت ہے، اور اس مدت کے آ جانے کے بعد انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مان یا نہ مان آخر موت ہے۔ عزیزان محترم، اور ایک شاعر اہل سنت کہتے ہیں کہ جھوٹا رشتہ ہے ہر آدمی کا، جھوٹا رشتہ ہے ہر آدمی کا، کچھ بھروسہ نہیں زندگی کا۔ گل نکلتا ہے جیسے چمن سے، روح نکلے گی ویسے بدن سے، کچھ رہا نہ رہے گا کسی کا، کچھ بھروسہ نہیں زندگی کا۔ اور آگے تحریر فرماتے ہیں کہ صاف تم سے یہ کہتا ہے قرآن، صاف تم سے یہ کہتا ہے قرآن، موت سے پہلے بن جا مسلمان، کچھ بچا نہ بچے گا کسی کا، کچھ بھروسہ نہیں زندگی کا۔ عزیزان محترم، دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر شے فانی ہے، اور اس فنا کے بعد حیات جاودانی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا مقرب بندہ، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی شخص ہو، عزیزان محترم، ہر شخص کو موت آنی ہے، اور کوئی بھی دانشمند، کوئی بھی عقل مند اس بات سے انحراف نہیں کر سکتا ہے، اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اسے مرنا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، امید پر دنیا قائم ہے۔ کوئی شخص یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں آج نہیں کل مروں گا، چند سالوں کے بعد مروں گا، چند مہینوں کے بعد مروں گا، لیکن عزیزان محترم کوئی یہ انکار نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں مروں گا نہیں، میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا۔ نہیں عزیزان محترم، دنیا میں آنے والی ہر جان، دنیا میں پیدا ہونے والا ہر نفس، عزیزان محترم، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس موت کا مزہ چکھنے کے بعد
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آپ کو اپنی عمر کا حساب دینا ہے، آپ کو اپنی نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی دنیا میں تمہیں جو نعمتیں دی گئی تھی، جو نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی تھی، ان تمام تر نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت تم سے سوال فرمائے گا۔ اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی تھی، اللہ نے تمہیں عمر عطا فرمائی تھی، اس عمر کے تعلق سے سوال ہوگا۔ مال و دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، اس مال و دولت کے بارے میں سوال ہوگا۔ عزیزان محترم، گویا کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی میں تمہیں دیا ہے، ان تمام تر چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا عزیزان محترم، اور ہمیں ہر نعمت کے بدلے میں جواب دینا ہوگا کہ یقیناً اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں ہمیں دی تھی، آخر ہم نے اس نعمت کا جو ہے خرچ کہاں پر کیا، اس نعمت کو کہاں پر جو ہے لٹایا۔ عزیزان محترم، شاعر نے کہا کہ صاف کہتا ہے تم سے یہ قرآن، موت سے پہلے بن جا مسلمان، کچھ بچا نہ بچے گا کسی کا، جھوٹا رشتہ ہے ہر آدمی کا۔ عزیزان محترم، تو اللہ کی بارگاہ میں اگر حاضر ہونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ان اعمال کو لے کر کے حاضر ہونا ہے جس کے سبب سے اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں۔ اگر انسان نماز پڑھتا تھا تو اب دنیا کی زندگی کے بعد اسے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ انسان اگر روزہ رکھتا تھا تو دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد اسے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ انسان دنیا کی زندگی میں اگر صدقات و خیرات کرتا تھا تو اب اسے صدقات و خیرات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دنیا کی زندگی میں اگر اس نے حج و عمرہ ادا کیا تھا اور حج و عمرہ ادا کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب اسے حج و عمرہ نہیں کرنا ہے۔ عزیزان محترم، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا صحابیوں سے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں۔ جو ثواب کا کام اس نے کرنا تھا کر لیا، جو نمازیں پڑھنی تھی وہ نمازیں پڑھ لی، جو روزہ رکھنا تھا اس نے روزے رکھ لیے، جو صدقات و خیرات کرنے تھے اللہ کی بارگاہ میں اس نے صدقات و خیرات کر لیے، حج و عمرہ کرنا تھا حج و عمرہ کر لیا۔ عزیزان محترم، لیکن اب بتاؤ جب اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس کے اعمال کا سلسلہ کاٹ دیا گیا عزیزان محترم، تو دنیا کی زندگی میں جو نعمتیں ملی تھی وہ ساری نعمتیں یہیں پر دھری کی دھری رہ گئی۔ اب صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد انسان کے کاموں کا اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے تو دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا من ثلاث، ہاں میرے صحابیوں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چیزیں کون ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا من صدقۃ جاریۃ، یعنی صدقہ جاریہ، آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہے جو صدقہ جاریہ کے طور پر ہے جس سے عوام الناس کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مسجد بنوا دی، یا آپ نے کوئی مدرسہ قائم فرما دیا، یا آپ نے عوام الناس کے لیے کوئی ایسا عمل کر دیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ عزیزان محترم، تو دنیا میں آپ جب تک تھے تب بھی اس کا ثواب آپ کو مل رہا تھا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر میں بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں او علم ينتفع به، دوسری چیز کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اگر دنیا کی زندگی میں علم چھوڑا، آپ کے گھر والوں نے آپ کو پڑھایا یا آپ نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد آپ نے وہ علم کسی اور کو سکھا دیا، اور
اس پڑھنے والے نے وہ علم کسی اور کو سکھا دیا، یا آپ نے کتابیں تحریر فرما دی عزیزان محترم، ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگوں کا فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگ اس سے اصلاح کر رہے ہیں اپنی عزیزان محترم، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا علم بھی تمہارے لیے نفع بخش ہوگا، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری چیز اولد صالح یدعو لہ، نیک صالح اولاد۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک و صالح اولاد۔ آپ نے دنیا کی زندگی میں رہ کر کے اگر کوئی نیک و صالح اولاد آپ نے دنیا میں چھوڑ دیا، آپ انتقال کر گئے، اور انتقال کرنے کے بعد وہ نیک و صالح اولاد اگر اچھے کام انجام دیتی ہے، آپ کے لیے قرآن خوانی کراتی ہے، آپ کے لیے صدقہ کرتی ہے، آپ کے لیے نمازیں پڑھ کر کے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے عزیزان محترم، تو اس اولاد کی دعا کا ثواب بھی آپ کو پہنچتا رہے گا، آپ کی مغفرت ہوگی۔ اسی کے تعلق سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے زمانے میں ایک شخص تھا، آپ ایک مرتبہ قبروں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو آپ نے ایک قبر کا مشاہدہ کیا، آپ پر علم ہوا، انکشاف ہوا کہ اس قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آقا کریم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کریں۔ عزیزان محترم، انہوں نے جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں سوچا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس میت کے لیے دعا کر دوں تاکہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے ندا دی کہ اے میرے نبی اس کے لیے دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس نے بہت سارے گناہ انجام دیے ہیں دنیا کی زندگی میں، اس نے دنیا کی زندگی کی قدر نہیں کی اور اس نے نیک اعمال نہیں کیے، اسی وجہ سے اس پر عذاب کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھنے کے بعد عزیزان محترم چند دن گزرے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ واپس آنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ جس قبر کے اندر اس میت کو عذاب دیا جا رہا تھا، اس پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے تھے، اس پر جہنم کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا۔ آپ واپس آتے ہیں تو آپ پر انکشاف ہوتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ جو میت آج سے کچھ دن پہلے جس پر عذاب نازل ہو رہا تھا، آج وہی میت پر جو ہے وہ میت جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کعبہ، کچھ دن پہلے میں یہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، آخر اچانک معاملہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ میں نے اس میت کے لیے دعا کرنی چاہی لیکن تیری بارگاہ کی طرف سے منع کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، اب اللہ رب العزت ان پر انکشاف کرتا ہے، فرماتا ہے کہ اے میرے نبی سنو، یقیناً یہ شخص بدعمال تھا، اس کے پاس نیکیوں کا انبار نہیں تھا، یہ نیکی نہیں کیا کرتا تھا، لیکن دنیا کی زندگی میں جب تک یہ تھا بھلے بدعمالیاں کرتا رہا، لیکن جب یہ دنیا کی زندگی سے رخصت ہونے لگا تو اس نے اپنی بیوی سے یہ وصیت کی تھی، اور اس کی بیوی پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو میرے بچے کو دین کی تعلیم دینا، اسے دین کی سمجھ سکھانا اور دین کی تعلیم اسے حاصل کروانا۔ آج جب تم ادھر سے لوٹ رہے ہو تو اس سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ اس کے گھر جب بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ عورت اپنے بچے کو پالتی ہے، پوستی ہے، اور جب وہ پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو مدرسے میں لے کر کے جاتی ہے، لے جانے کے بعد کہتی ہے میرے بچے کو دین کی تعلیم دی جائے، اور اس کا بیٹا جب مدرسے میں جاتا ہے تو اسے پڑھایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اب تک تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، اس کے پاس نیک اعمال نہیں تھے، لیکن
اللہ رب العزت کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس کی اولاد دنیا میں رہ کر کے مجھے رحمان و رحیم کہتی ہو میں اس پر عذاب مسلط کر دوں، اس لیے میری رحمت کو گوارا نہیں ہوا، میں نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا اور اسے جنت عطا فرما دی۔ تو نیک اعمال دنیا کی زندگی کے بعد بھی کام دیا کرتے ہیں، نیک اولاد دنیا کی زندگی کے بعد بھی کام دیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین کی تعلیم کو حاصل کرو اور اپنے اولاد کو اچھی تعلیم دو، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو، تاکہ تمہاری زندگی کے ختم ہونے کے بعد جب وہ اولاد اس دنیا میں رہے تو تمہارے لیے نیک اعمال کرتی رہے۔ عزیزان محترم، جن لوگوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اگرچہ انہوں نے نہیں پڑھا، عزیزان محترم انہیں پڑھنا نہ آتا ہو، لیکن انہوں نے اس محفل کو قائم فرما کر کے، قرآن خوانی کروا کر کے، ان کے نام سے ایصال ثواب کر کے اپنے نیک ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور یقیناً جو مرحومہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اللہ رب العزت اس محفل کے بدلے میں اور اس ایصال ثواب کے بدلے میں ضرور ان کی مغفرت فرمائے گا اور انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔